دے دو، اگر تم آدم سے بہتر ہو تو آدم کے سوال کا جواب دے دو، اگر تم آدم سے بہتر ہو تو آدم کے کوشچن کا آنسر بتا دو۔ یہی سے مزاج ملا، یہی سے پتا چلا کہ کوئی انسان خوبصورت ہو جائے اگر اس کے پاس علم ہے نہیں ہے تو وہ بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی انسان بہت اچھا ڈریس پہن لے، لباس پہن لے، اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی انسان بہت اچھا مکان بنا لے، اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ بڑا وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس ایجوکیشن ہو، بڑا وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس علم ہو۔ حضرت آدم نے جب سوال کیا تو فرشتوں نے سر جھکا دیا۔ آدم کے جسم کی خوبصورتی کے سامنے فرشتوں نے سر نہیں جھکایا ہوگا، آدم کے جنتی لباس کے سامنے فرشتوں نے سر نہیں جھکایا ہوگا، بلکہ جس تمہید کے بعد وہ خاموش ہوئے ہیں اسی قوت کے سامنے فرشتوں نے سر جھکایا ہوگا۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ علم کے اندر وہ طاقت ہے کہ اس کے سامنے فرشتے بھی سر بسجود نظر آتے ہیں، ملائکہ بھی سر جھکائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے، نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زباں ہم نے۔ آدم اگر ممتاز ہے فرشتوں میں تو علم کی بنیاد پر، مسجود ملائکہ ہے تو علم کی بنیاد پر، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے تو علم کی بنیاد پر۔ پتہ یہ چلا، کائنات کا احترام حاصل کرنا چاہو تو علم حاصل کرو، خلافت کا منصب حاصل کرنا چاہو تو علم حاصل کرو، اقتدار حاصل کرنا چاہو تو علم حاصل کرو، سیاست کی دنیا میں آگے جانا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، بزنس کے میدان میں دنیا میں چھانا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، اور دنیا کی طاقتوں کو اپنے قدموں میں جھکانا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو۔ بغیر علم کے کسی میدان میں کوئی کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ وداؤٹ ایجوکیشن وی کانٹ گیٹ سکسیس ان دا ورلڈ۔ سر سید نے کہا تھا کہ بغیر تعلیم کے، بغیر ایجوکیشن کے ہم کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ علم ہی کی بنیاد پر انسان کائنات کی وسعتوں میں پرواز کرتا ہے، علم ہی کی بنیاد پر وہ سمندر کی گہرائیوں میں اترتا ہے اور قیمتی نگینوں کو تلاش کرتا ہے، علم ہی کی بنیاد پر اسے فاتح زمانہ کہا جاتا ہے، علم ہی کی بنیاد پر وہ سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرتا ہے اور چاند کی چادری پہ کمندے ڈالتا ہے۔ علم نہ ہو تو انسان ظالم بن جائے، وحشی بن جائے، غیر متمدن بن جائے، درندہ بن جائے۔ علم ہی انسان کو سویلائزیشن دیتا ہے، علم ہی انسان کو تہذیب و تمدن سے آشنا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا ایجوکیشن کے میدان میں، آج ہم سول سروس میں 5% بھی نہیں ہے۔ ہماری آبادی پورے ہندوستان میں تقریباً 22% ہے، لیکن ہم سول سروس میں 5% بھی نہیں ہے، سرکاری جاب میں 4% بھی نہیں ہے۔ کہا ہو گیا؟ ہم نے تو اس ہندوستان پہ حکومت کی تھی، ہم نے اس ہندوستان کو تاج محل، لال قلعہ جیسی عمارت دی، ہم نے اس ہندوستان پہ 800 سال حکومت کی، لیکن آج یہ مسلمانوں کا کنڈیشن اتنا برا کیوں ہو گیا؟ آج مسلمان اس قدر جہالت کے سمندر میں کیوں غرق ہو گئے؟ ہر جگہ ہم مارے جا رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، لیکن آج ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ آج ساری دنیا کی قوم کے پاس پلان ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس کوئی فیوچر پلان نہیں ہے۔ میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ورلڈ لیول کی بات کر رہا ہوں، میں ساری دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ آج مسلمانوں کے پاس کوئی فیوچر پلان نہیں ہے، کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیے، عیسائیوں نے ساری دنیا کو ہائر کر رکھا ہے، یہودیوں نے ٹیکنالوجی کے ذریعے پوری دنیا پہ قبضہ کر رکھا ہے، لیکن آپ 58 کنٹریز مسلمانوں کے ہیں۔ ایک بھی کنٹری ایسا بتائیے جہاں کی چیزیں، جہاں کے پروڈکٹ پوری دنیا میں سپلائی ہوتی ہو۔ جاپان کے پروڈکٹ پوری دنیا میں سپلائی ہوتی ہے، چین کی پروڈکٹ پوری دنیا میں سپلائی، چین کی بنائی ہوئی چیزیں پوری دنیا میں سپلائی ہوتی ہے، امریکہ کی بنائی ہوئی چیزیں ساری دنیا میں سپلائی ہوتی ہے، لیکن ایک مسلم کنٹری بتا دے جہاں کی چیزیں ساری دنیا میں بکتی ہو، ایک بھی مسلم کنٹری نہیں ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج مسلمانوں کا یہ کنڈیشن کیسے خراب ہو گیا؟ یہ مسلمان جس نے اندلس کو فتح کیا تھا، یہ مسلمان جس نے اسپین میں چل کر کے اپنی کامیابیوں کے پرچم لہرائے تھے، ان مسلمانوں نے اپنی ایک تاریخ رقم کی تھی۔ آج کے مسلمان اتنے کمزور کیوں ہو گئے؟ تو سب سے بڑی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے تعلیم کے میدان، تعلیم کو چھوڑ دیا۔ بڑے بڑے سائنسدان، آپ ذرا توجہ فرمائے، جس زمانے میں مسلمان میڈیکل سائنس کی تعلیم حاصل کرتا تھا، جس زمانے میں مسلمان آپریشن کرنے کے لیے آلات ایجاد کرتا تھا، اس زمانے میں عیسائیوں کے ہاں میڈیکل سائنس حاصل کرنے پہ کفر کا فتویٰ دیا جاتا تھا۔ کوئی بھی عیسائی میڈیکل سائنس کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا تھا، کوئی عیسائی ڈاکٹر نہیں بن سکتا تھا، ان کے یہاں کفر تھا۔ آج وہی عیسائی ساری دنیا میں سپر پاور بنے ہوئے ہیں اور مسلمان ایجوکیشن کے میدان میں سب سے پیچھے ہو گئے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہندوستان میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے حالات، ہم تو بد سے بدتر ہو گئے ہیں۔ ہماری غریبی، ہماری بے بسی نے ہم کو کسی لائق نہیں چھوڑا ہے، لیکن جو مسلم کنٹریز ہیں، جن کے پاس پیسے ہیں، جن کے پاس دولت کے انبار ہیں، جن کے پاس سونے اور چاندی کے پہاڑ ہیں، جن کے پاس پیٹرول کی دولت ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟
انہوں نے کیا کیا اس پہ سوچنا ہوگا. یہ کیا کر رہی ہے؟ ٹاور بنا رہے ہیں. یہ دبئی میں جو برج خلیفہ ہے، یہ برج خلیفہ دنیا کا سب سے بڑا ٹاور ابھی آج کے ڈیٹ میں برج خلیفہ ہے. دبئی میں یہ بنایا گیا ہے یہ ٹاور، اور اس سے بڑا ٹاور سعودی عربیہ بنانے کی بات کر رہا ہے. یہ ٹاور بنا رہے ہیں. ٹاور بنانے سے مسلمانوں کی ترقی ہوگی؟ ٹاور بنانے سے مسلمانوں کی ترقی نہیں ہوگی. یونیورسٹی قائم کرنے سے مسلمانوں کی ترقی ہوگی. کالج قائم کرنے سے مسلمانوں کی ترقی ہوگی. آج ساری دنیا میں ہائر ایجوکیشن کا مرکز کہاں ہے؟ لندن ہے. پوری دنیا میں جب آپ بات کریں تو آکسفورڈ میں لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، کیمبرج میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ دنیا سے اسٹوڈنٹ سعودی عربیہ پڑھنے کے لیے جاتے ہوں؟ وہاں کوئی ایسی یونیورسٹی ہو جہاں پہ ہر قوم کے بچے آ کر کے تعلیم حاصل کرتے ہو؟ کیا آپ نے سنا ہے کہ دبئی میں کوئی ایسی یونیورسٹی ہو جہاں پہ جاپان سے بھی بچے پڑھنے کے لیے آتے ہو؟ کیا آپ نے سنا ہے کہ مصر میں کوئی ایسی یونیورسٹی ہو جہاں پہ پوری دنیا کی تعلیم دی جاتی ہو؟ نہیں. اگر یہ یونیورسٹی ہے تو آکسفورڈ ہے، کیمبرج ہے، لندن یونیورسٹی ہے، جہاں پہ ساری دنیا کے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. لیکن عربوں کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ایک ایسی یونیورسٹی قائم کرے جہاں پہ مسلمانوں کو آرکشن دیا جائے، مسلمانوں کو ریزرویشن دیا جائے. یہ مسلمان جو دنیا میں مارے پھر رہے، ان کو ہم لا کر کے ان کو ایسی تعلیم دے، سائنس کی تعلیم دے، ان کو سائنسداں بنائے تاکہ دنیا میں مسلمانوں کو عزت و وقار مل سکے، دنیا میں مسلمانوں کو کامیابی مل سکے. لیکن یہ کبھی نہیں سوچ سکتے ہیں، ان کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. یہ تو دوسرے کے اشارے پہ چلتے ہیں. دوسرا جیسے کہتا ہے یہ کرتے، ان کے پاس کوئی اپنا پلان نہیں. لیکن آئیے عرب کی تاریخ کو پڑھیے. عرب نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، ان مجاہدین اسلام کی داستان بھی آپ پڑھیے. یہ وہی سلطان صلاح الدین ایوبی ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کو کون نہیں جانتا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ وہ شخص ہے جنہوں نے 1187 میں بیت المقدس کو فتح کیا. یہ عرب کا بادشاہ جو پہلے کمانڈر ان چیف ہوا کرتا تھا سلطان نور الدین زنگی کے زمانے میں، لیکن اپنی قیادت کی بنیاد پر، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر یہ مصر کے بادشاہ بنے. اور 1187 میں انہوں نے بیت المقدس کو قبضہ کیا. یہ بیت المقدس جسے 91 ہجری میں جسے حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں بیت المقدس کو فتح کیا تھا. اس کے پہلے یہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا. حضرت عمر فاروق نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا اور 91 سال تک یہ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا. 91 سال تک. اس کے بعد پھر عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا. 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے قبضہ کیا اور 1187 سے لے کر کے 1914 تک یہ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا. 1914 میں پھر یہ مسلمانوں کے قبضے سے نکل گیا. مسلمانوں کے قبضے سے یہ نکل گیا. اس کے بعد پھر عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا. 1914 کے بعد سے لے کر کے آج تک 1914 سے لے کر کے آج تک یہ مسلم کنٹریز بیت المقدس کو واپس نہیں لے سکتے ہیں. یہ عرب ممالک بیت المقدس کو واپس نہیں لے سکتے ہیں. ان کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے. ان کے پاس یہ اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ بیت المقدس کو واپس لینے کی بات کر سکے. لیکن وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو مصر کا بادشاہ بنے تو ان کا ایک ہی پلان تھا کہ وہ بیت المقدس کی سرزمین جہاں پہ امام الانبیاء نے نبیوں کی امامت کی ہے، وہ بیت المقدس کی سرزمین جہاں پہ حضرت جبریل امین اترے ہیں، وہ بیت المقدس کی سرزمین، وہ بیت المقدس جس کی طرف رک کر کے ہمارے پیغمبر نے نماز ادا کی ہے، وہ بیت المقدس جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ وہ زمین ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ڈال رکھی ہے. یہ بیت المقدس کی سرزمین جہاں پہ معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے پیغمبر کی عظمت پہ خطاب کیا تھا. یہ وہ بیت المقدس کی سرزمین ہے جہاں پہ نبی کریم نے معراج کی رات سارے نبیوں کی امامت کی ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی یہ چاہتے تھے اس سرزمین کو ہم عیسائیوں کے قبضے سے مسلمانوں کے قبضے میں لائے، عیسائیوں سے آزاد کرا کے اس سرزمین کو مسلمانوں کے حوالے کر دیں، عیسائیوں سے ہٹا کر کے، عیسائیوں کو شکست دے کر کے مسلمانوں کے اقتدار کا پرچم یہاں پہ لڑائے. اس کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی کے آرام کو ختم کر دیا. جنگلوں میں دوڑتے رہے. وقت کا بادشاہ ہے، سودان کا بادشاہ ہے، مصر کا بادشاہ ہے، کئی ممالک کا، کئی کنٹریز کا بادشاہ راتوں کو جاگتا ہے، دوڑتا ہے، جنگلوں میں دوڑتا رہتا ہے، صحراؤں میں دوڑتا ہے اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، مسلمانوں کی عزت و وقار کے لیے، مسلمانوں کی عظمت کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے. اور وہ ایسا بادشاہ، ایک ایسا بادشاہ اسلام میں کہ جس کے پاس پوری زندگی میں اتنا پیسہ نہ ہو سکا کہ خانہ کعبہ کا حج کر سکے. ایک ایسا بادشاہ
جس کے پاس پوری زندگی میں اتنے پیسے نہ ہو سکے کہ خانہ کعبہ کا حج کر سکے، اور ایک ایسا بادشاہ، یہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ کفن خریدا جا سکے، تو ان کے دوست قاضی بہاؤالدین شداد نے کفن کا پیسہ دیا۔ جب بادشاہ وقت ایسا ہوتا ہے تب بیت المقدس میں اسلام کی عظمت کا پرچم لہراتا ہے۔ جب بادشاہ ایسا ہوتا ہے تب مسلمانوں کو دنیا میں وقار ملتا ہے، جب بادشاہ ایسا ہوتا ہے تب مسلمانوں کے شوکت و جلال کے پرچم لہراتے ہیں۔ عیاشی کرنے سے مسلمانوں کا وقار نہیں ملے گا، صرف روڈ بنوا دینے سے مسلمانوں کو وقار نہیں ملے گا، ہوٹل بنوا دینے سے مسلمانوں کا وقار نہیں ملے گا، خانہ کعبہ کے ارد گرد میں بلڈنگ بنوانے سے مسلمانوں کو وقار نہیں ملے گا۔ آج بھی مسلمانوں کو وقار دلانا چاہتے ہو تو اے عرب کے بادشاہوں، سلطان صلاح الدین ایوبی کے نقش قدم پہ چلو، آج بھی دنیا میں مسلمانوں کا قبضہ ہوگا، آج بھی دنیا میں مسلمان کامیاب و کامران نظر آئیں گے۔ تم اس بادشاہ کے نقش قدم پہ کیوں نہیں چل رہے ہو جس بادشاہ کے پاس کفن کے لیے پیسہ نہیں ہو؟ کیا آپ نے دنیا میں کسی مذہب کی تعریف پڑھی ہے جس مذہب کے بادشاہ کے پاس کفن کے لیے پیسے نہیں ہو؟ یہ اسلام کا بادشاہ ہے۔ ایسے ہی حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح نہیں کیا تھا، قربانیاں رہی، زندگی کو گزار دیا۔ کیسا پیدا ہوا انسان وہ انسانوں میں خون توحید کا دوڑا دیا، شریانوں میں بے ہمی ایک تیرے مار کا، آراؤں میں خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آج کی تاریخ میں، آج کے حالات میں بس میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا اور آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھاؤ، آپ اپنے بچوں کو ایجوکیشن کے میدان میں آگے بڑھاؤ۔ آپ رکشہ چلاؤ لیکن اپنے بچوں کو تعلیم دو، آپ ٹیمپو چلائیے لیکن اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، اس لیے کہ ملک کے جو حالات ہیں، ملک کے جو معاملات ہیں آپ کی نگاہوں کے سامنے، اگر اس میں آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے تو ایجوکیشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے مسلمانوں کے پاس۔ مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ بڑی بڑی کمپنیاں کھول سکے، مسلمان سیاست میں تو ایسے ہی کمزور ہے، اس لیے سب سے پہلے ایجوکیشن کے میدان میں ہم آگے بڑھائیں، اعلیٰ عہدوں پہ ہم اعلیٰ عہدے حاصل کریں، اپنے بچوں کو اعلیٰ ہائر ایجوکیشن دیں، تب جا کر کے ہمیں کامیابی اور کامرانی مل سکتی ہے۔ لیکن ہائر ایجوکیشن سے پہلے ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، دینی شعور دیں، دینی بصیرت دیں، دینی تعلیم دیں، قانون شریعت کی تعلیم دیں، تاکہ ہمارے بچے دینی تعلیم سے آشنا ہو سکے، اس کے بعد دنیا کے وسعتوں میں وہ پھیل کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ جب ہم تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں گے تو یقیناً ہمیں کامیابی ملے گی، ہمارا معاشرہ وکاس کرے گا، ترقی کرے گا، ہمارے معاشرہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ترقی کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے آپ عہد و پیمان کریں کہ ہر حال میں بچوں کو تعلیم دینا ہے، ایجوکیشن کے میدان میں آگے بڑھانا ہے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ بس انہیں جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ کر دیا